عمر رضی اللہ عنہ کا مبارک زمانہ ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسجد میں ایک نوجوان خوبرو حاضری دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور راستے میں اس کا اکیلا بوڑھا بیمار باپ ہے، وہ اس کی خدمت کرتا اور مسجد میں نماز پڑھتا۔ ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے کہ راستے میں گھر سے مسجد کے آنے جانے کی راہ میں اسے ایک عورت برائی کی طرف بلاتی ہے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس برائی سے خود کو بچا کے رکھتا ہے۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے گھر لوٹ رہا ہے کہ راستے میں وہ عورت اسے پھر برائی کی دعوت دیتی ہے، اور یہ ایک لمحے کے لیے بہک کر اس برائی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ جو ہی قدم اٹھاتا ہے تو دل میں یہ بات آ جاتی ہے، دل میں قرآن کا یہ فرمان پہنچ جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر مومنوں کو کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں جو اللہ نے ان پر نازل کی ہے؟ تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتا ہے۔ جب کافی دیر گھر نہیں پہنچتا تو بوڑھا باپ اسے ڈھونڈتا تلاش کرتا ہوا اس جگہ پہنچ جاتا ہے، لوگوں کے سہارے اسے اٹھا کر گھر لاتا ہے۔ اس جوان کو ہوش آتا ہے تو اسے پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے؟ وہ اپنے باپ کو ساری کہانی کہہ دیتا ہے کہ ہر روز میں یہاں سے گزرتا اور یہ مجھے برائی کی طرف بلاتی اور میں بچا رہتا، آج شیطان غالب آ گیا، میں برائی کی طرف بڑھا لیکن اللہ کی رحمت نے مجھے اس طرح بچا لیا کہ قرآن کی وہ آیت ذہن میں آئی، خوف طاری ہوا، میں بے ہوش ہو گیا۔ جو ہی وہ قرآن کی آیت دوبارہ ذہن میں غالب آئی تو اس قدر خوف کا غلبہ ہوا کہ ایک زوردار چیخ ماری اور وہیں جان آفری کے سپرد کر دی، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ نے رات ہی غسل و کفن دفن کا انتظام کیا اور اپنے بچے کو جنازہ پڑھا کر دفنا دیا۔ دن چڑھا، امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا اس جوان کے بارے میں، اسے غیر حاضر پا کر تو جواب ملا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے اور اسے رات ہی دفنا دیا گیا ہے۔ اس جوان کے والد تک جناب امیر المومنین پہنچے تعزیت کرنے کے لیے اور اسے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا جنازے میں آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ آپ آرام کر رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے یہ خیال کرتے ہوئے رات ہی اپنے بچے کو دفنا دیا۔ تو جناب عمر نے کہا پھر مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ تو جناب عمر نے جا کر وہاں قرآن کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جسے یہ ڈر لگ جائے کہ میں کس منہ سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، یہ کام میں نماز نہیں پڑھ رہا، جھوٹ بول رہا ہوں، برائی بے حیائی کا کام کر رہا ہوں، اس کام سے اس لیے ڈر جائے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈر جائے، جنتان، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جناب عمر نے یہ آیت پڑھی، اس جوان کی قبر سے جواب آیا، امیر المومنین میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما۔ کسی برائی کی طرف قدم بڑھے تو وہیں رک جائے کہ نانا یہ کام کرنے سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اپنے رب کے حضور کس منہ سے کھڑا ہوں گا، اس نے منع کیا ہے، اس نے روکا ہے، کیا منہ لے کر جاؤں گا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ اس خوف سے برائی کی طرف قدم بڑھنے لگے تو وہیں روک لے، رک جائے، اس گناہ سے باز آ جائے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں رب کا کرم بہت بڑا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بڑے بڑے بے حیائی کے کام چھوڑ دو تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ بڑے بڑے بے حیائی کے کام نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، نماز نہ چھوڑو، یہ بڑے بڑے برائی کے جو کام ہیں وہ کبیرہ گناہ جنہیں دین نے منع کیا ہے، جن میں اللہ اس کے رسول نے حد بیان کی ہے، ان بڑے بڑے گناہوں سے خود کو بچا لو۔ میرا رب کہتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ میں ویسے ہی معاف کر دوں گا، میں ایسے ہی بخش دوں گا، کوئی نیکی کرو گے، مسلمان کو مسکرا کر دیکھو گے گناہ معاف کر دوں گا، وضو کر کے مسجد چل کر آؤ گے قدم قدم پہ گناہ معاف کروں گا، ارے قرآن پڑھو گے ایک ایک حرف کے بدلے گناہ معاف کروں گا، درود پڑھو گے گناہ معاف کروں گا۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو ایسے ہی بخش دیے جائیں گے، ایسے ہی معاف کر دیے جائیں گے، لیکن حکم یہ ہے بڑے بڑے گناہوں سے خود کو بچا کر رکھو، بے حیائی کے بڑے بڑے کاموں سے خود کو بچا کر رکھو، رب کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہو جائے گی۔ تو